بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، آج واقعہ بیان کرنا ہے فرعون کا۔ فرعون کی ممی کو لے کر کچھ یہودیوں کے دماغ میں ایک ایسی بات آئی کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ سازش رچی جائے۔ اس سازش کے رہتے ہوئے انہوں نے سعودی بادشاہ اپنے روابط قائم کیے اور ان سے کہا کہ ہم فرعون کی ممی کو خانہ کعبہ میں لانا چاہتے ہیں اور ہم وہاں پر اس کو لا کر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سعودی بادشاہ نے ان لوگوں کی سازش کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر ان کو فرعون لانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، جیسے ہی یہ لوگ فرعون کی ممی کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک معجزہ رونما ہوا، اور یہ معجزہ ایسا تھا کہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ شاکنگ ہے۔ اور وہ یہودی جو ممی لے کر آئے تھے فرعون کی، وہ بھی سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ جی دوستو، سن 1991 سے پہلے دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ فرعون کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ فرعون ایک آدمی نہیں، فرعون ایک لقب تھا جو وہاں کے مصر کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ جبکہ دوستو، قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور خود اپنے اللہ کے حکم سے بچ کر باہر نکل آئے تھے۔ قرآن شریف نازل ہونے سے پہلے تورات اور بائبل میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن قرآن پاک میں واضح طور پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد فرعون کے ممی کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے بدن کو ہم اس طرح سے ثابت نکال کر آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پرانا ہے، جب فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش کو ساحل پر نکال کر پھینک دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ کافی عرصے کے بعد مصر کے ایک آدمی نے اس کو پہچانا اور اس کو دربار میں لے گیا۔ شان و شوکت سے اس کی لاش کو وہاں کے لوگوں نے مسالے لگا کر حنوط کر کے ایک تابوت میں رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو، وہاں کے لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ حنوط کے عمل کے دوران انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فرعون پانی میں ڈوب کے مرا ہے اور کافی عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس پر نمکیات کی ایک تہ جم گئی ہے۔ اسی طرح دوستو، وقت گزرتا گیا اور تقریباً 2000 سال کے بعد ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں بہت ہی واضح جگہ جگہ پر فرمایا گیا تھا، جس میں ایک آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہم نے فرعون کی ممی کو حنوط کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین، سب انسان اس بات سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ایک آدمی کی لاش اس طرح حنوط کی گئی ہو، لیکن ان کا ایمان پختہ تھا اور ان کا ایمان یقین پر مبنی تھا۔ اسی طرح ناظرین، سن 1971 میں مصر کے ایک بہت ہی پسماندہ الغورنیہ کے شہر سے ایک بہت ہی معمولی چور جس کا نام احمد تھا، اس نے بتایا کہ مجھے فرعون کی حنوط شدہ لاش تک جانے پر اور وہاں کے رستوں میں خوب رسائی حاصل ہے۔ دوستو، کیونکہ وہ چور تھا
اس کا کام چوری کرنا تھا، تو وہ نوادرات اور زیوروں کی چوری کر کے ان کو بیچا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک بار وہ دریائے نیل کے کنارے پر کسی چوری کے مقصد سے گیا تھا، جہاں پر اسے اس جگہ کی دریافت ہو گئی۔ اور ناظرین، جب کھدائی زیادہ کی گئی تو اس میں اس فرعون کی لاش کو پایا گیا، اور اس لاش پر بہت سارے زیورات اور نوادرات سجے ہوئے تھے۔ تو قاہرہ کے کچھ سائنسدان اس ممی کو اٹھا کر قاہرہ لے گئے اور وہاں پر اس کی جانچ پڑتال کی۔ دوسری تمام ممیوں کے ساتھ یہ ممی، جو کہ فرعون کی اصلی ممی، جو اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا، اس پر نمکیات کی تہ ظاہر ہو گئی، جس کو سائنسدانوں نے کھوج لیا اور اعلان کر دیا کہ یہی وہ فرعون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور کیونکہ ناظرین یہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا، جس کے لیے تمام دنیا کے ماہرین اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے اور اس ممی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے وہاں پر جانے لگے۔ اور ناظرین، دوسری ممیوں کے نسبت اس ممی پر نمکیات کی تہ خوب موٹی جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سب نے یہی تصدیق کی اور اس کو دوبارہ سے ہنوت کر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ لیکن دوستو، سن 1992 میں جب فرعون کی ممی لاش خراب ہونے لگی تو مصر کے لوگوں نے، مصر کے سائنسدانوں نے فرانس کے ماہرین سے مدد طلب کی اور ان سے کہا کہ کسی طرح فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اور نیز یہ کہ اس پر آپ کچھ سائنسی تحقیق کریں کہ اس کی موت کیسے اور کب واقع ہوئی۔ اسی طرح دوستو، جاہل لوگوں کی طرح جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو فرانس پہنچ کر اس کی ممی کا استقبال ایک عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فرانس کے بڑے بڑے امراء اور وزراء اور صدر خود اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آئے اور اس کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا اور ان کی سربراہی ڈاکٹر مورس موقعے نے کی تھی۔ جناب مائکروسکوپک ٹیسٹ کیے گئے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی باڈی پر ابھی بھی سمندری نمکیات کے ذرات موجود ہیں۔ دوستو، لاش کیونکہ ایک اسلامی ملک سے ملی تھی، اس لیے ڈاکٹر مورس تجسس کے مارے مصر جا پہنچے۔ کیونکہ وہ ایک سائنسدان تھے، اس لیے وہاں کے سائنسدان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے اس کو قرآن شریف کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 پڑھ کر سنائیں، جس میں حرف بحرف واضح طور پر لکھا تھا کہ کس طرح فرعون کی موت ہوئی، کس طرح پانی میں غرق ہوا، کس طرح وہ دوبارہ سے حنوط کیا گیا اور کس طرح سے وہ عبرت کا نشان بنایا گیا۔ دوستو، جیسے ہی ڈاکٹر مورس نے یہ باتیں سنی تو فوراً وہ پکار اٹھا کہ اللہ بے شک سچا ہے، اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور اسلام ایک سچا دین ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی سعودی حکام نے ان کو اجازت دی کہ آپ ممی فرعون کی لا سکتے ہیں، وہ لوگ لے کر آئے جنازے کی صورت میں، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہنچے تو دیکھا کہ کفن پر بہت ساری عجیب و غریب چونٹیاں چل رہی ہیں، جس کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے، اور جب کفن ہٹایا تو پوری لاش پر عجیب و غریب ہی چونٹیاں تھیں، جو ہٹا رہے تھے ان کے ہاتھوں پر چڑھ کر کاٹنے لگیں۔ اور ناظرین، سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ لوگ جو بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے یہودی، وہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جی ناظرین، یہ واقعہ ہے
فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہوئی ہوئی قرآن پاک کا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ اسٹوری کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔